السلام علیکم آڈینس، آج ہمارے ساتھ سر ریاض موجود ہیں۔ آپ نے سوشل اسٹڈی میں ماسٹر کر رکھا ہے، گزشتہ 2 سال سے تعلیم سے وابستہ ہیں اور آج کل کے نوجوانوں اور معاشرے کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے۔ سر ریاض، میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آج کل کے نوجوانوں کے جو خواب ہیں کس طرح سے سوشل میڈیا کے زیر اثر آ جاتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے جو لفظ استعمال کیا خواب سے مراد یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن اور اپنے اور اپنی زندگی کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو آپ خواب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، حال ہی میں ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں ایوریجلی لوگ 7 سے 8 گھنٹے موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ تو آبویسلی جو آج کل میں سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہم سوشل میڈیا پہ نوجوان ویڈیوز دیکھتے ہیں، بلاگس دیکھتے ہیں، ڈراماز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان سارے کنٹینٹ کا ہم پہ اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری سوچ پہ، ہمارے نظریات پہ اور ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے، جو مورالٹی ہے، ان ساری چیزوں پہ آبویسلی اثر بھی ہوتا ہے۔ اور بہت سارے نوجوان اپنی مورالٹی، اپنے اسٹینڈرڈ، اپنی ایکسپیکٹیشن ان سے ڈرائیو بھی کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ہے کہ دیکھیں، آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ڈگری جو ہے وہ یوز لیس ہے۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ سوشل میڈیا سے آیا ہے اوبیسلی۔ اس کے علاوہ فارن کنٹریز کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ فارن کنٹریز میں جائیں۔ اب یہ بات کہاں سے ہے؟ سوشل میڈیا سے آئی ہے۔ اسی طرح دیکھیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا ہمیں انفلوئنس کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے خیالات، ہماری سوچ، سب چیزوں کو۔ اب نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے اپنے اسٹینڈرڈ، اپنی مورالٹی اور یہ ساری چیزیں خواب ڈرائیو کر لیتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جتنے آپ کے خواب بڑے ہوں گے، اتنے ہی لائف میں آپ زیادہ کام کریں گے، اتنے ہی آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن کیا وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت بڑا کوسچن ہے۔ اب اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ایک ایوریج بچہ ہے جو ابھی 10th کلاس میں ہے، 9th کلاس میں، وہ ولاگس دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، ولاگس میں وہ بڑی بڑی گاڑیاں دیکھتا ہے، ولاگس میں وہ ایک بہت اسٹینڈرڈ والی لائف دیکھتا ہے، ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے۔ اور جب وہ اپنے زندگی، ٹھیک ہے، ڈراماز دیکھتی ہیں، ڈرامہ میں وہ الگ الگ کریکٹرز کو دیکھتی ہیں، وہاں سے بیوٹی کے اسٹینڈرڈ بنا لیتی ہیں، وہاں سے لائف کی الگ الگ اسٹینڈرڈز بنا لیتی ہیں۔ جب وہ اپنی لائف میں ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی مایوس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، سوشل میڈیا یا فار ایگزامپل ٹک ٹاک یا انسٹاگرام آپ کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل آپ ابھی جم جوائن کریں، باڈی بنانا شروع کریں، تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو زیادہ تر جو ویڈیوز ہیں، جو پوسٹ ہیں، وہ باڈی سے جڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ الگوریتم بنا ہوا ہے۔ الگوریتم اس طریقے سے آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر کامیابی والی پوسٹیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ موٹیویٹ بھی ہوں گے اور ڈی موٹیویٹ بھی ہوں گے، کیونکہ آپ سے بہت سارے لوگ آپ کو بہت اچھے نظر آئیں گے، تو وہ چیزیں آپ کو ڈی موٹیویٹ بھی کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں پرابلم نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے اپنے اسٹینڈرڈ بنائیں اور اپنے ایکسپیکٹیشن خواب بنائیں وہاں سے دیکھ کے، لیکن ریالٹی کو چیک کرنا اور ریالٹی کے حساب سے جینا اور ریالٹی کے حساب سے اپنی لائف کو پلان کرنا، یہ جو ہے نا بہت بڑی بات ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ سر ریاض، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ میرا دوسرا سوال بھی ادھر ہی اس کا آنسر کر رہے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال یہی ہے کہ کیا نوجوانوں کو خوابیدہ زندگی میں ہی زیادہ رہنا چاہیے یا پھر حقیقت میں بھی آنا چاہیے، یا پھر ان دونوں زندگی کے درمیان میں کہیں پہ رہنا چاہیے؟ جو ڈپریشن میں آج کل کی جنریشن جا رہی ہے، خواب پورے نہیں ہو رہے، انزائٹی میں اور ہوپ لیسنس جو آ رہی ہے، اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ کون سا لائے عمل ایسا ہو سکتا ہے جس سے نوجوان ایک بیلنس زندگی گزار سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ ذرا اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں ہیومن رائٹس کے بارے میں، انسانی حقوق کے بارے میں، کانسٹیٹیوشن نے جو ہمیں آزادی دی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ڈیموکریسی کے بارے میں پڑھتے ہیں، الگ الگ فلاسفی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ایون کہ بہت ساری اسلامک چیزیں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوسائٹی کو لے کے، گورنمنٹ کو لے کے، اسٹیٹ کو لے کے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے ہمارے مائنڈ میں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں لا اینڈ آرڈر کے بھی مسائل نظر آتے ہیں، ڈیموکریسی بھی لڑکھڑاتی ہوئی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن نظر آتی ہے۔ تو جب کتابوں میں ہم نے بہت اچھی اچھی چیزیں پڑھ لی تھیوریٹیکلی، لیکن پریکٹیکلی جب چیزیں نہیں ملتی تو ہم ڈی موٹیویٹ ہوتے کہ نہیں ہوتے، فرسٹریٹڈ ہوتے کہ نہیں ہوتے۔ بالکل سیم اسی طریقے سے ہے کہ ہمارے
نوجوان جب فارن کی لائف دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ یورپ جو ان لوگ ہیں وہ بہت اچھی اسٹینڈرڈ والی زندگی جی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تمام رائٹس میں ان کو اویلیبل ہیں، تمام آزادی ان کے پاس ہیں، پریولیجڈ ہیں بہت زیادہ، اور جب اپنے ملک میں دیکھتے ہیں تو فرسٹریشن ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ خواب دیکھیں، اسٹینڈرڈ کی چیزیں دیکھیں، لیکن ریالٹی کو بھی کاؤنٹ کرنا، ٹھیک ہے، کہ یہ بھی ہم سے ہو سکتی ہیں، کیا چیزیں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، اور جب ہم یہ چیزیں کاؤنٹ میں لیں گے، جب ان چیزوں کو بھی کنسیڈر کریں گے، پھر ہم اپنی پلاننگ کریں گے تو یہ بہت زیادہ اچھی رہے گی۔ اس سے جو ہوپ لیسنس ہے وہ کم ہو جائے گی اور ایک متوازن زندگی گزاری جا سکے۔ بالکل اس طرح ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا سے آپ نے دیکھا، آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس طریقے سے لائف ہوتی ہے، اس طریقے سے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس طریقے سے ڈیموکریسی ہوتی ہے، اس طریقے سے ہیومن رائٹس ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ اویئرنیس ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ پتہ چل گیا، اب آپ نے اپنی کولیکٹیو لائف میں اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی بزنس مین کی بھی ایک لائف ہوتی ہے، ایک اچھے پلیئر کی بھی ایک لائف ہوتی ہے، ایکسٹینڈڈ یہ لائف ہوتی ہے، اس میں ہیلتھ کے یہ گول ہوتے ہیں، فائنینس کے یہ گول ہوتے ہیں، ریلیشن شپ کے یہ گول ہیں، آپ کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر صرف اسی میں رہیں گے اور اگر ریالٹی کو کنسیڈر نہیں کریں گے تو یہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا، یہ بہت زیادہ آپ کو پریشان کرے گا، لیکن اپنی زندگی میں یہ جان کے، یہ حقیقت جان کے کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ اس جیسی نہیں ہے، آپ کی جو لائف ہے وہ اس جیسی نہیں ہے، جو آپ کی فائنینشیل لائف ہے وہ اس طریقے کی نہیں ہے، یہ فیکٹ مان کر اپنی لائف میں ان چیزوں کو اسٹرگل کرنے میں پروو کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، آپ سرجاز ہیں، آپ سے بہت ساری باتیں اور جاننے کی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید معاشرے کے حوالے سے اور آج کے نوجوانوں کے حوالے سے مسائل کے اور ان کے حل کے حوالے سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے سرجاز آپ کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔